إن جدك فأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتحزنوا لأن أدخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافئ أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رحية طيبة كأنها رحية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو معا ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحبا لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد أذنت لك فادخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يليمني ما يليمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحباهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطانا سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي. هؤلاء خمسة الذين هم النساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سديسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبك الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. الآلي ألا يكرك السلام يخصوك بالتهيت والإكرام ويقول لك وعظتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضحية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذن والله خذنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا أو فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فابوا
وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاء اللہ عمار، بہت 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 زبردست. اللہ تعالیٰ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے حدیث قصوں کو پڑھا. میں ملتمس ہوں جناب ذوالفقار صاحب سے کہ سوز سلام کا آغاز کرے مرثیے کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مجلس اعزا سید معظم حسین ابن سید غلام محمد کے ایصال ثواب کے لیے ادا کی جا رہی ہے، وہ ایک بہت مہربان اور شفیق باپ تھے. تو سوز و سلام سے پہلے جناب رضا سرسوی کا باپ کے نام سے جو ان کا کلام ہے اس سے چند منتخب اشعار پیش کرتا ہوں، تو وہ پہلے ملاحظہ کیجیے گا. جزاک اللہ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، جانے کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ. لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. جان کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ. ارے گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش. عمر بھر رہتی ہے اس
بیٹے کے دل میں ایک خلے ارے جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ ارے زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح ارے موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ ارے بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ ارے زندگی ساری کھپا دیتا ہے بچوں کے لیے زندگی ساری کھپا دیتا ہے بچوں کے لیے اپنے ماں اور باپ کی خدمت نہ کر پاتا ہے باپ ارے روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ اور رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا جب شام غریباں میں اسے آقا نظر آتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک سوچ کے 4 مصرے اس کے بعد پھر میں ڈائریکٹ مرثیہ پڑھ لوں گا یوں کہ قبلہ بھی آ گئے اور ٹائم کی بھی پڑھ دیدار دم نظر دکھاتے ہیں علی ایذا سے محبوں
بچاتے ہیں علی، منظور ہے شیعوں پناہ ہو سختی موت، منظور ہے شیعوں پناہ ہو سختی موت، پہلے ملک الموت سے آتے ہیں علی، دیدار دم نظر۔ مرثیے سے پہلے ایک سورہ فاتح کی گزارش ہے مرحوم سید معظم حسین ابن سید غلام محمد اور جملہ تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام دیکھنے اور سننے والے مرحومین کے لیے سورہ فاتح۔ عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے اور بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، ارے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے، سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تھے، نوح گر ہر ایک تنے پاش پاش پر، ارے قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر، ارے لشکر میں تھا یہ گل کے دلاور کو مار لو، ہاں شہ سوار دوش پیمبر کو مار لو، سید کو بے دیار کو مستر کو مار لو، ارے سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو، سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو، قبضے میں تیرے ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے، ارے کہتے ہیں شے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، ارے رحم اب کرو میں بے کسو
تنہا ہوں ظالموں، ارے گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالموں، ارے سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں، ارے سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالموں، سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں ظالموں، ارے ہوگا بھلا نہ صابر و شاکر کو مار کر، ارے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر، ارے اس آن میں ہوئے شہ بے کس پہ اتنے وار، جتنے چبھے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ پار، ارے تڑپے زمین پہ گر کے امام فلک وقار، فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کردگار، فریاد فاطمہ سے ہلا عرش کردگار، ارے تڑپا زمین پہ جسم شہ مشرقین کا، ارے غل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا، غل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا، ناگاہ پکڑ کے تیز بڑھا شمر بچوار، ارے قرآن پر شقی نے رکھا پائے نابکار، ارے سر ننگے گھر سے نکلی سکینہ جگر فگار، ارے دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم چھری کی دھار، دیکھی گلے پہ باپ کے جس دم چھری کی دھار، ارے چلاتی تھی ارے شے والا کو چھوڑ دے، ارے سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے، سر میرا کاٹ لے میرے بابا کو چھوڑ دے، عباس کو حسین جو۔ جزاک اللہ ذوالفقار صاحب، ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ میں ملتمس ہوں آغا جعفری صاحب سے کہ مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم معظم حسین ابن غلام حسین کے ایصال ثواب کے لیے۔ لا حول ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ صلوات کی درخواست ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الحر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مومن مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کی مناسبت سے یہ مجلس برپا ہو رہی ہے کہ جس میں آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ عنایت فرما رہے ہیں، اور ہم اور آپ عام طور پر اگر کسی بھی مجلس سے ایصال ثواب میں جب جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس مجلس کے ثواب، اس مجلس کی برپائی، اس مجلس میں شرکت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وقت اس جگہ پر بیٹھنے سے کہ جس کا نام محل مجلس ہے. اب یہ اگر سافٹ فارم میں مجلس ہو رہی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں مجلس کے عنوان سے لائیو پروگرام کے سامنے بیٹھے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا تصور یہ ہوا کرتا ہے کہ ہر وہ مجلس جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر سے بھری ہوئی ہو، وہ مجلس قرآن کے درس سے بھری ہوئی ہو، اس مجلس کہ جس مجلس میں چند افراد بیٹھے ہوں، وہ مجلس اس قابل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ ثواب جنریٹ فرماتا ہے مومنین کے اجتماع سے، اور اس ثواب کے جنریشن کی وجہ سے ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخر مجلس میں ایک دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اس مجلس کا ثواب ایصال فرما فلاں مرحوم یا فلاں مرحومہ کی روح کو، جس کا سوئم 10واں 20واں چہلم یا سمائی یا برسی کی مجلس ہو. تو یہ ایک کانسیپٹ مختصر تھا مجلس ایصال ثواب کے حوالے سے. اور ہم عام طور پر جب بھی کسی بھی مرحوم کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، کسی بھی انسان کے انتقال کی خبر سنتے ہیں کہ وہ مرحوم ہو گئے، انتقال فرما گئے، اس دنیا فانی سے اس دار ابدی کی طرف منتقل ہو گئے، تو ہم فوراً ایک جملہ کہتے ہیں. اور وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم خدا کی طرف واپس لوٹ جانے والوں میں سے ہیں. یہ جو ہمارا جملہ ہے، اس جملے میں انا للہ و انا الیہ راجعون میں جو چلا گیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، اس کے چلے جانے کی ابھی ہم نے صرف خبر سنی ہے اور اپنے آنے اور اپنے جانے کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متوجہ فرما رہا ہے ہمارے ہی اس جملے کے ذریعے سے کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو یاد کر کہ تو اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے، اور اے انسان یہ یاد کر
کہ تیرا سفر کس طرف گامزن ہے۔ جب تو یہ یاد کر لے گا، تو یہ تکرار کر لے گا، تو وہاں کی تیاری میں پھر ایک قدم اور آگے بڑھائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آنے والا کسی چلے جانے والے کے جانے کی خبر سن کر اپنے آنے اور اپنے واپس لوٹنے کا ذکر کر کے در حقیقت خدا کے ساتھ ایک اور کمٹمنٹ باندھ رہا ہوتا ہے کہ اے خدا ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیرے احکامات کی پیروی کریں گے۔ یہ آ گیا اطیع اللہ، اور تیرے بھیجے ہوئے خاص بندوں کہ جن کی طرف تو نے ہمیں ان کی اطاعت کے لیے ریفر کیا ہے، ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اور رسول کے بعد وہ افراد کے جن کی طرف رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اشارہ فرما رہے ہیں، ان کی طرف ہم رجوع کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو اس پیٹرن پر چلائیں گے۔ اللہ ہم سے ایسی اطاعت چاہتا ہے کہ جس میں ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں تو ہمارے تمام کے تمام وہ اعمال کہ جنہیں ہم اپنی زندگی میں اپنے پیٹرن سے، اپنی زندگی میں اپنی عقل سے، اپنی زندگی میں اپنے انداز سے چلا رہے ہوتے ہیں، ان تمام تر اندازوں کے اندر، ان تمام تر پیٹرن کے اندر، ان تمام تر طریقہ کاروں کے اندر خدا کے احکامات امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ جائیں تو وہ زندگی قرآنی ہے، وہ زندگی الہی ہے، وہ زندگی معصومین کے پیروکاروں کی ہے۔ وہی زندگی کامیاب زندگی ہے کہ جس میں ہمارے اعمال، کردار، گفتار، لین دین، معاملات اور زبان سے نکلنے والے جملے خدا کے احکامات کے عین مطابق ہوں، معصومین علیہ السلام کی سیرت کے عین مطابق ہوں۔ لیکن عام طور پر انسان کیسا ہے؟ عام طور پر انسان کیسا ہے؟ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جس خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، توجہات ہیں، بہت مختصر مجلس ہے، اس مختصر مجلس میں مجھے مختصر انداز ہی میں گفتگو کرنی ہے اور اختتام تک پہنچنا ہے میکسیمم 25 سے 30 منٹ۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، اطاعت کی طرف بلا رہا ہے، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے اور اس کے نائبین کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود زبان مقدس سے خدا، یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ذی الحجہ، غدیر کے دن رسول کے نائب کا اعلان فرما کر، رسول کے نائب کا اناؤنس کروا کر، تعارف کروا کر دین کو اتمام تک پہنچا رہا ہے۔ وہ تمام نقاط فضیلتی کہ جن کی وجہ سے ہم عام طور پر خوش بھی ہوتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، انہیں تو ہم ہر جگہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم دو چار اس سے ہٹ کر باتیں اسی ٹاپک پر کریں تو پھر مجلس کا، یقیناً مجلس اس میں بھی ثواب ہے، لیکن مجلس کا ایک نیا انداز ہمیں اور آپ کو سننے کا ایک شرف حاصل ہوگا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اتنے سارے اقدامات رسول کے ذریعے سے کروا رہا ہے دین کی حفاظت کی خاطر، یا ہمارے لیے فقط اور فقط، یہ سوال کر رہا ہوں، دین کی حفاظت کی خاطر رسول خدا سے خداوند تبارک و تعالیٰ اقدامات کروا رہا ہے، یا فقط اور فقط اس لیے کہ ہم دین کے رہبران کو تو پہچان لیں اور پھر ان کے نام سے استفادہ کرتے رہیں۔ کبھی اولاد نہیں ہو رہی تو توسل اہل بیت اطہار سے، اگر بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو توسل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اگر جاب نہیں مل رہی تو توسل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ جب بیٹی کی شادی ہو گئی یا طے ہو گئی، اب مالی تمام کے تمام وہ حساب کتاب جو ہماری زندگی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، بیٹی کی شادی طے ہوئی، ادھر سے اس شادی کے لیے توسل کر رہے تھے کہ اے اہل بیت اطہار علیہ السلام، آپ کو واسطہ فلاں ہستی کا، اے خدا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا
ان تمام تر توسلات کو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی گہرائی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خداوند تبارک و تعالی ہمارے دل کی آواز جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کا رپلائی اسی انداز میں ہمیں دیتے ہیں۔ جب اس کا رپلائی آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اسی خوشی کے فوراً بعد ہم اس تہ دل سے کیے ہوئے توسل کے انداز کو اپنی زندگی سے بھول جاتے ہیں اور ہم طغیان کرنے لگتے ہیں۔ یہاں لانا تھا کہ اگر مال نہیں تھا مال مل گیا، اگر گاڑی نہیں تھی گاڑی مل گئی، اگر جاب نہیں تھی جاب مل گئی، اگر اولاد نہیں تھی اولاد مل گئی، اگر اولاد کی شادی نہیں ہو رہی تھی شادی ہونے لگی۔ لیکن ہم جب ہمارے یہ مسائل مادی اور خدا کی نظر میں یہ بہت ہی معمولی سے کام اور ہماری نگاہ میں یہ عظیم کام جب ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ اپنے توسل کے راستوں کو، توسل کے انداز کو اتنا ویک کر دیتے ہیں کہ انسان طغیان میں پڑ جاتا ہے۔ اور خدا طغیان کیا چیز؟ خدا کی نافرمانی، ڈٹ کر خدا کے سامنے، خدا کے حضور میں۔ بھائی کائنات میں جہاں تک ہم ہیں، جب تک ہم ہیں، جس مقام پر بھی ہم ہوں، خدا کے حضور میں ہیں۔ اس لیے کہ ہم کسی بھی مقام پر ہوں تب بھی ہم کسی بھی مشکل میں پھنستے ہیں تو اے خدایا کہتے ہیں، اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے اس مسئلے کو حل فرما دے۔ جب ہم اس طرح سے اے خدایا کہہ کر، اے خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ کر، اے اللہ تعالیٰ کہہ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ خدا اس مشکل کو، اس دعا کو، ہم سے مشکل کو حل کرتا ہے۔ دعا کو سن کر خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنے اس سماعت کے اندر اور رپلائی کے اندر کہ تم جب بھی مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں جواب بھی دے رہا ہوں، لیکن جب میں تمہیں بلا رہا ہوں اس وقت تم کہاں ہو، اس وقت تمہاری سماعت کہاں ہے، اس وقت تمہارا رپلائی کہاں ہے۔ جب تم کسی کے جانے کی خبر سنتے ہو تب تو کہہ دیتے ہو انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹیں گے، لیکن تم اپنی خوشی کے ادوار میں، دور میں، اپنے مالداری کے دور میں، اپنی اولاد کی فراوانی کے دور میں، اپنے طاقت کی کثرت کے دور میں تم سے جب تقاضا کیا جاتا ہے کہ اپنے کمال اجرت کے زمانے میں، اپنے کمال شہرت کے زمانے میں، اپنے کمال اولاد کے زمانے میں، اولادوں کی جوانی کے زمانے میں، مال و شرف و عزت و وقار کی کثرت کے زمانے میں مجھے یاد کرو، یہ ہے بہترین ایمانداری۔ اس لیے کہ ماضی میں کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، سورہ علق کے اندر انسان کی خلقت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے پیغمبر پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ دیکھیے جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہی انسان کی خلقت کو اپنی زبان سے، کلمات اللہ سے، کلام اللہ سے، قرآن مجید سے، وہ ہماری خلقت کو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور ہم نے انسان کو وہ چیز سکھائی کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب انسان کو خدا نے نا چیز سے ایک چیز بنا دیا، جمے ہوئے خون سے انسان بنا دیا، اور کچھ نہ جاننے والے کو علم دے دیا، اور یہ انسان صاحب علم ہونے کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکڑ کر پھر کھڑا ہوتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی میں ہے۔ انسان کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان الانسان لیطغی، انسان یقیناً سرکشی میں ہے، کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں سرکشی کرتا ہے۔ کب کرتا ہے سرکشی؟ جب اس کے پاس مال آ جائے، جب اس کے پاس علم آ جائے، جب اس کے پاس عقل آ جائے، جب اس کے پاس کمال آ جائے، کمالات آ جائیں تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر کمالات آ جائیں
اور سرکشی نہ کرے، یہ فرما بردار ہے، یہ مومن ہے۔ یہ وہ راستہ اور وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں خدا دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم پہنچ جاتے ہیں کہاں پر؟ جہاں کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ انسان کی صفات کو بتا رہا ہے۔ اکثر انسان ایسے ہیں کہ جو اپنے کمال کے وقت میں، کمال صفات وہ مال ہو یا شہرت ہو یا عزت ہو یا اولاد ہو، کے زمانے میں خدا کے سامنے سرکشی کرنے لگتا ہے، مخالفت کرنے لگتا ہے۔ میں ان کی اطاعت کیوں کروں، میں ان کی اطاعت کیوں کروں؟ خدا نے مجھے بھی عقل دی ہے، خدا نے مجھے بھی علم دیا ہے، خدا نے مجھے بھی کمال دیا ہے، میں ان کی اطاعت اور ان کی اطاعت کیوں کروں؟ میں تو خود قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، تو پھر میں قرآن سمجھنے کے لیے فلاں سے رجوع کیوں کروں؟ بھول جاتا ہے کہ اسی قرآن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ وہی خداوند تبارک و تعالیٰ جو قرآن کے اندر ہمیں بلا رہا ہے اپنی اطاعت کی طرف، وہی اسی قرآن کے جملے کے اندر بلا فاصلہ فرما رہا ہے، اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی اطاعت کرو، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن انسان کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں انسان ایسا بنا لیتا ہے جیسے فقط اور فقط انسان کمال تک پہنچ جانے کے بعد اب خدا کی کسٹڈی سے باہر آ گیا ہے، اور ہٹ دھرمی پر، مخالفت امر الہی پر، کیوں؟ خدا کی قدرت سے، خدا کے مال سے، خدا کی عطاؤں سے مستغنی ہو گیا ہے۔ الرآہ استغنا، ایسا کہ جیسے انسان اب کسی کا نیاز مند نہیں ہے، باعث کہ ہم اور آپ لمحہ باللمحہ اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اس کی عطاؤں سے استفادہ کر رہے ہیں، حتی ہماری حیات ایک لمحے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اس کی مشیت کے بغیر، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں۔ اور الرآہ استغنا اس آیت کے اندر، سورہ علق کے اندر، خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ انسان وہ کہ جو سرکش ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھے، غنی دیکھے، بے نیاز دیکھنے لگے، سمجھنے لگے۔ تو بھائی ہم بے نیاز تو نہیں ہیں، ہم جتنے بھی مالدار ہو جائیں، جتنے بھی شہرت یافتہ ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نیاز مند بھی ہیں، اور وہ معطی الخیر ہے، اور ہم نیاز مند واقعی ہیں۔ ایک لمحے برابر بھی اپنی جگہ سے ہم ہل نہیں سکتے، سانس نہیں لے سکتے، اپنی نگاہوں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے، اپنی قوت شامہ سے کچھ نہیں سن سکتے، اپنی قوت آپ نے آغا کو میوٹ کر دیا بھائی۔ آغا صاحب آپ میوٹ ہو گئے ہیں معذرت کے ساتھ۔ پر محمد جی بسم اللہ، جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو اگر مستغنی کسی نے بھی اس ذات الہی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو غنی سمجھا، وہ در حقیقت استکبار پر پہنچ جاتا ہے، وہ در حقیقت ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے جو نمرود و فرعون و شداد اور
قوم سمود اور قوم عاد نے اختیار کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ فجر میں ارشاد فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا قوم عاد کو کہ جنہوں نے، توجہات اس نقطے پر مبذول رہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ سے، اس قرآن تمام کے تمام تخاطب ہے، سب سے پہلے خطاب ہے رسول خدا سے، رسول خدا سے مخاطب ہو کر خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا، وہ قوم عاد کہ جنہوں نے بڑی لمبی ارم ذات العماد، لمبی لمبی عمارتیں بنائی تھی، نہ جانے اس وقت کی، نہ جانے کہ اس وقت کی تمام کی تمام ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچی تھی، کس حد تک وہ ٹیکنالوجی پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ اس تعمیرات بلند قامت کی طرف اپنے جملات مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ارم ذات العماد، کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کی لمبی لمبی قوم عاد کی لمبی لمبی عمارتوں کی طرح سے دوسرے ممالک میں کہیں کوئی تعمیرات نہیں ہوئی تھی، اس لمبی لمبی عمارتوں کے رکھنے والے اپنے آپ کو جب اونچی بلڈنگوں میں دیکھتے تھے، اونچی عمارتوں میں دیکھتے تھے، تو ان کے درمیان ایک تکبر، ایک غرور، خدا کے مقابل میں ایک غرور ایجاد ہو جایا کرتا تھا۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ قوم سمود کے جنہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو کریٹ کریٹ کر اس کے اندر خوبصورت گھر بنائے تھے اور اس کے اندر رہائش پذیر ہو گئے تھے، تو وہ افراد کے جو لمبی عمارتوں میں رہنے والے تھے خدا کی بارگاہ میں تکبر کر رہے تھے، وہ افراد کے جنہوں نے سخت ترین پہاڑوں کو کریٹ کر اس کے اندر اپنے لیے خوبصورت گھر بنائے تھے، اور فرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون کے جو میخوں والے تھے، بڑے بڑے قوموں والے تھے، بڑی بڑی قوموں والے تھے، ان کے اطراف میں بہت زیادہ لوگ تھے، اپنی اقوام ان کے ماننے والوں، چاہے وہ زبردستی منوانے والے بنا دیے ہوں، ان سب کی کثرت کو دیکھ کر کے کیا کر رہا تھا فرعون، کیا کر رہا تھا، یا فرعون کیا کر رہے تھے، ایک فرعون تو نہیں تھا۔ اور پھر سمود اور قوم عاد، وہ لمبی عمارتیں، وہ چٹانوں میں رہنے والے، اور یہ کثرت کے ساتھ لوگوں کے رکھنے والے، الذین طغوا فی البلاد، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ملکوں میں فساد برپا کیا ہوا تھا، طغیان برپا کیا ہوا تھا، لوگوں کو قتل کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بزرگ اور اپنے آپ کو منوانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کی پیچھے گھات لگا کر خداوند تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، ان ربک لبالمرصاد، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ خدا جب جس کے طاق میں بیٹھا ہوا ہو، در حقیقت خدا ایک طاق قوموں کو کبھی کبھار وہ عذاب پہنچا کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم میرے احکام کی نافرمانی کر رہے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے اختیار سے باہر نکل گئے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو قدرت حاصل کر کے کہ ظلم کر کے کبھی کسی کو ظلم کرنا، کبھی کسی پر ظلم کرنا، کسی کے مال کو اپنا بنا لینا، کسی قوم پر ظلم کرنا، یا کسی فرد پر ظلم کرنا، یا کسی خاص فرقے پر یا کسی خاص گروہ پر ظلم کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ان سے اپنی شخصیت، اپنے مقام، اپنی منزلت کو منوا لو گے، در حقیقت یہ سب کے سب ظلم وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہاری گھات میں بیٹھا ہے، اور وہ تمہاری طاق میں جب بیٹھا ہے، جب وہ طاق لگا کر کون سی ذات؟ وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ ذات ہے کہ جس سے اکبر، جس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، جب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے تو وہ ذات انسان کو اس بات کے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اطاعت کرنی ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی کرنی، جس کے قبضے قدرت سے ہم باہر نہیں ہیں۔ اور پھر سورہ شمس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. خداوند تبارک و تعالی ان 11 قسموں کو کھانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے فالهمها فجورها وتقواها. انسان کے اندر ہم نے الہام کر دیا، انہینس کر دیا ہے، انجیکٹ کر دیا ہے کیا چیز؟ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے بتا دیا ہے. فالہمها فجورها وتقواها. ہم نے انسان کو الہام کر دیا ہے، ہر انسان کو الہام کر دیا ہے. یہ کب کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں؟ خدا 11 قسموں کو کھا کر بتا رہا یہ ہے کہ اگر ہماری بارگاہ میں کوئی آئے اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، میرے پاس تو تیرا کوئی ہادی نہیں آیا تھا، میں تو نہیں جانتا تھا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. اللہ نے اس وقت کے جوابات کو دینے کے لیے سورہ شمس کے اندر، جسے ہم نماز عید کے اندر بھی ریگولر بیسس پر پڑھا کرتے ہیں، ہر نماز عید میں اس سورے کو پڑھتے ہیں، اور اس سورے کے اندر خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد کہ ہم نے انسان کو وہ سکھا دیا ہے کہ بتا دیا ہے. کب بتایا اور کہاں بتایا اور کیسا بتایا؟ سوال ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. فقط ان قسموں کو سن لینے کے بعد ہم سمجھے بغیر ایک عقیدہ ایجاد کر لیں، نہیں. خداوند تبارک و تعالی در حقیقت اشارہ فرما رہا ہے اس رسول باطن کی طرف جس کا نام انسان کے پاس ایک قوت، ایک جوہر، جس جوہر کا نام ہے جوہر عقل. اس عقل کے حوالے سے یہ اشارہ ہو رہا ہے، یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیا ہے یہ طاقت کہ انسان کی عقل میں آتا ہے اس وقت کہ جب انسان کسی برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اے انسان اس ظلم کو کرنے کی طرف آگے نہ بڑھو، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ کسی کے مال کو اپنا بنانا ناانصافی. مثال دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی سی کہ خدا اللہ پاک ہماری عقلوں کے اندر سے کوئی ایسی آواز نکالتا ہے ہمارے وجود باطن کے اندر، ہمارے نفس کے اندر، کہ جس سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے، یا کوئی بہت ہی مثبت کام جس سے ہم انجام دینے جا رہے ہوں، اندر سے ولنگنس اور بڑھ جاتی ہے اور اس کو انجام دہی کے لیے ہم اور طاقت اور ولنگ کے ساتھ انجام دیتے ہیں. اس وقت ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ ہم اور زیادہ خوشی کے ساتھ اسے انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پازیٹیو کام ہے. اور ہماری عقل اور ہمارا داخل بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آ جانا، کسی کی مشکل کو حل کر دینا. یہ جو مشکل کو حل کر دینا عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اچھا کام ہے، خود یہ کام بتا رہا ہے، یہ اندر کی آواز بتا رہی ہے کہ یہ جوہر جو حکم کر رہا ہے، جوہر عقل جو حکم کر رہا ہے، اس حکم کے مطابق اگر انسان چلے گا تو یہ ہدایت پر ہے. یعنی اگر عقل نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو پہچان لیا اور اس اندر کی آواز کو انسان کچل دے اور اس ظلم کو کر دے، تو در حقیقت انسان نے اپنے رسول باطن یعنی عقل کی نافرمانی کی ہے. رسول باطن کی ہدایت کو ترک کر کے اگر کوئی اقدامات کرتا ہے تو یہ انسان ظالم ہے، یہ انسان طغا کرنے والا ہے، طغیان کرنے والا ہے، خدا کی بارگاہ میں نافرمانی الہی کرنے والا ہے. ابھی یہاں پر ہادیان ظاہر، رسول باطن یعنی عقل، رسول ظاہر یعنی رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے یہاں پر رسول باطن کی بات کی ہے. رسول ظاہر کی بھی تو ہدایت ہم تک پہنچی ہے، رسول ظاہر کے تمام نمائندگان، ان کے تمام نائبین کی بھی تو ہدایت ہم تک پہنچی ہے. اب ہم پر اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجتیں تمام کر دی ہیں. ان حجتوں کے تمام ہو جانے کے باوجود بھی اگر ہم خدا کی بارگاہ میں نافرمانوں میں سے اپنے آپ کو قرار دے دیں اور ہر انسان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سن کر یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا یہ انصاف کا فیصلہ ہوگا؟
کیا یہ انصاف کا اعلان ہوگا؟ تو کیا یہ انصاف کے ساتھ اناؤنسمنٹ ہے؟ کیا خداوند تبارک و تعالی ہمارے اس جملے سے ہمیں بخش دے گا؟ نہ، ہمارا یہ عمل مجلس اذا کا برپا کرنا، اس مجلس اذا کے ذریعے سے بھی تو ہم عام طور پر اپنے آپ کو ہدایت دیا کرتے ہیں۔ مجلسوں کے اندر ہدایت انسانی کے لیے بیانات آتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کس راہ پر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ عین مطابق خدا ہمیں چلا رہا ہوتا ہے، لیکن کم از کم ہم اتنا تو سوچ لیں کہ ہم جس عمل کو انجام دے رہے ہیں وہ قربت الہی کے لیے ہے یا اپنے تقرب کے لیے ہے یا خدا کے تقرب کے لیے ہے، اپنے شہرت کے لیے ہے یا خدا کے ہدف کی کمال کے لیے ہے کہ خدا کا ہدف مکمل ہو جائے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اس راہ پر آئے ہیں یا نہیں، ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں، معاملات کے اندر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم معاملات کے اندر کتنے فیئر ہیں، اس لیے کہ جو چیز اس وقت ہماری گردنوں پر بہت اہم نقطہ کر رہا ہوں، اگر جو چیز اس وقت جب ہم حیات زندگی دنیاوی میں موجود ہیں اور ہماری گردن پر کسی کا کوئی قرضہ یا خمس یا اس طرح کے واجبات، نماز، روزہ، حج، واجب عمل لٹکا ہوا ہو اور قضا ہو گیا ہو اور اسے ہم انجام، یہ اعمال عبادی اور مالی دونوں کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی قرضہ لٹکا ہوا ہو، کوئی دین لٹکا ہوا ہو، کوئی خمس کا حکم ہم پر عائد ہوا ہو اور ہم نے اسے ادا نہ کیا ہو، یا ہم کسی واجبات کے ترک کے عامل بنے ہوں، واجبات کو ترک کیا ہو، کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جب اپنے لیے اگر مخلص نہ ہو، ان واجبات کو ان ادائیگیوں کو ادا نہ کریں، تو کیا ہمارے بعد والے ہمارے مال سے ہمارے لیے ان چیزوں کو انصاف کے ساتھ ادا کر دیں گے جن کے ہاتھ میں جو مال آپ نے کمایا ہے، جو مال ہم نے خود نے کمایا ہے، جو مال ہم نے خود نے اپنی محنت جمع کیا ہے، جب ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں خدا نخواستہ، تو کیا ہمارے بعد والے ہمارے مال سے استفادہ کرنے کی طرف زیادہ رغبت رکھیں گے یا ہمارے مال سے ہمارے لیے ان واجبات کے تدارک کا عمل انجام دیں گے؟ سوچنے کا نقطہ ہے۔ اس اہم نقطے کو بہت شدت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بیان کیے جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس اہم نقطے کو ہمارے معاشرے کے اندر کمال کی حد تک اگنورنس کا شکار کر دیا گیا ہے۔ اس اہم نقطے پر ہی ہماری آخرت کا سور جانا ہے۔ جب ہم اپنے ساتھ مخلص ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے اپنے واجبات کو ادا کر دیں گے، اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جب تک سانس میں سانس ہے، انسان اپنے لیے ایک وصیت نامہ تحریر کرے، اس وصیت نامے کے اندر انسان یہ بات مینشن کرے کہ میں خدا کی بارگاہ میں ان چیزوں کا دین رکھتا ہوں، میں اتنی نمازیں میں ادا نہیں کر سکا ہوں، اتنے روزے میں ادا نہیں کر سکا ہوں، حج مجھ پر واجب ہو گیا تھا میں اس کو ادا نہیں کر پایا۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو بے توجہی دکھائی تو کل کو ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس عالم آخرت میں حاضر ہو جانے کے بعد، کیا یہاں والے ہمارے لیے اب وہ 7 لاکھ کا حج کروائیں گے؟ کیا ہم اگر چھوڑ کر ہی 14 لاکھ گئے ہیں، 10 لاکھ چھوڑ کر گئے ہیں اگر برپڑ، تو پھر کیا اس میں سے 7 لاکھ کا حج ہمارے متعلقین اس میں سے انجام دے لیں گے؟ جب میں اپنی کمائی سے خود اپنے لیے اس حج کو انجام نہیں دے رہا، تو پھر ان کے اندر میرے لیے مجھ سے بڑھ کر میری محبت کہاں سے آئے گی؟ جب میرے اندر خدا سے محبت اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں تھی، جب میرے اندر مجھ سے بڑھ کر میری محبت مجھ سے بڑھ کر خدا کے لیے نہیں تھی، یعنی خدا اور ہم اور محبت کرنے والے ہم اگر اپنی ذات سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہوں گے تو ہم اپنے واجبات کو نہیں لٹکا کرتے۔ اگر ہم نے اپنے واجبات کو لٹکا کر رکھا تو در حقیقت ہم خدا کو وہ حاضر و ناظر نہیں جان رہے، بلکہ جب مال آ گیا تو طغیان کر رہے ہیں، اور اگر طغیان کیا تو خدا ہر اس شخص کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس پر کب اور کیسے وہ عذاب نازل کرے خدا جانتا ہے۔ ہم اور آپ کو تو وہ 14 ایک جیسے ایسی بہترین سیرت والے ملے ہیں کہ ان کی سیرت پر چل کر کبھی انسان اپنے پورے گھر کی خدا کی بارگاہ میں عطا کر دیتا ہے، کبھی آدھے گھر کی، کبھی 1/4 کی خدا کی بارگاہ میں عطا کر کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ
کہ اگر عطا کرنا ہے تو ایسے عطا کرے، اگر بخشش کرنی ہے تو جو ہمیں ناسزا کہہ کر جا رہا ہے ہم اسے بھی عطا کر رہے ہیں، اور ایسا عطا کر رہے ہیں کہ وہ ناسزا کل کا کہنے والا آج آ کر جب ہم سے چیزیں لے رہا ہے تو امام سجاد علیہ السلام سے وہ شقی کیا کہتا ہے، اے زین العابدین میرے خیال میں آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے شخص میں نے تجھے پہچان بھی لیا، میں نے تیرے تمام تر ان باتوں کو بھی نہ بھول سکا ہوں جو تو نے انجام دی ہیں، لیکن وہ تو تھا اور یہ ہمارا عمل ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں، فرزند زہرا نے کربلا کے میدان میں جس طرح سے اپنے آپ کو اس ظلم و ستم کو تحمل کرنے اور اپنے جوانان کو خدا کی بارگاہ میں عطا کرنے کا اور اپنے تمام تر جان نثاروں کو، اپنے اصحاب کو خدا کی بارگاہ میں عطا کرنے کا جو عہد کیا اس پر ثابت قدم رہے، اور نہ فقط اصحاب، نہ فقط فرزندان، نہ فقط برادران کو خدا کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمایا، بلکہ اپنے گھر کی مستورات کے بے مقنو و چادر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک قید و بند کی صورت میں لے کر جانا بھی سن کر قبول کیا۔ اگر دین خدا کی حفاظت کے خاطر حسین کو یہ کام انجام دینا ہوگا تو حسین یہ بات بھی تحمل کرنے کو تیار ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم کے پاس حسین ابن علی جب آخری سلام کرنے آئے ہیں، ارے وداع کرنے آئے ہیں اور اجازت لینے آئے ہیں، یہ بیویاں کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں حسین کو رخصت کریں، ارے وہ 4 سالہ سکینہ کس طرح سے تحمل کرے کہ جو صبح سے اب تک دیکھ رہی ہے روز عاشور میں کہ جو بھی میدان کربل کی طرف جاتا ہے ارے واپس نہیں آتا، جو بھی کربل کی طرف جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اور امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ زینب سے خدا حافظی فرما رہے ہیں، اور اس خدا حافظی کے بعد زینب کبریٰ کو یہ یاد آیا کہ اماں کا وصیت نامہ یاد آیا۔ اماں نے وصیت کی تھی کہ اے بیٹا زینب جب حسین تیرے پاس آخری سلام کے لیے آئے تو حسین کی گردن پر میری طرف سے بوسہ دینا۔ اللہ اللہ، ادھر زینب نے حسین کی گردن مبارک پر بوسہ دیا، بس حسین کو بھی اماں کی وصیت یاد آئی۔ اے بہن زینب، اماں نے فرمایا تھا جب آخری سلام کرنے جاؤ تو زینب کے بازوؤں پر کہ جس پر رسن بندھے گی ہے حسین تمہارے باپ کا بوسہ میری طرف سے لے لینا۔ اللہ اکبر، زینب نے اپنے بازو کو پیش کیا، حسین نے بوسہ دیا۔ اب یہ خدا حافظی کس طرح کی ہے کہ زینب بھی جانتی ہے کہ حسین اب جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے، لیکن خیمے سے باہر نکلنے کے لیے حسین کے اس خیمے سے، بیویوں کے خیمے سے حسین باہر نکلنا چاہتے ہیں، پردہ 70 بار اٹھتا ہے اور 70 بار نیچے آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیوی روک لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی روک لیتی ہے۔ راوی کہتا ہے لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ گھوڑے کے سموں سے چپٹی ہوئی ایک 4 سالہ بچی ہے جو حسین کو خیمے سے باہر نکلنے نہیں دے رہی۔ ارے حسین ابن علی نے جب دیکھا کہ گھوڑا آگے نہ بڑھنے کو تیار ہے، بڑھ رہا نہیں ہے، جب دیکھا سکینہ کھڑی ہے، تم کو پکڑ کر کھڑی ہے، فرماتی ہے کہ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا ایک مرتبہ آپ مجھے گود میں لے لیں، اپنے سینے سے لگا لیں اور میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر جیسے کسی یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرتا ہے۔ اللہ اللہ، سکینہ کو یہ یقین آ گیا ہے کہ اب حسین جب جا رہے ہیں، بابا جا رہے ہیں، ارے واپس نہ آئیں گے۔ اللہ لعنت اللہ
الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم معظم حسین ابن غلام حسین و جملہ مرحوم مؤمنین مؤمنات کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. ماتم حسین میں آغا ناصر عباس سے التماس کروں گا کہ وہ بہت کرنے شروع کریں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا. ظالم نے یہ کس طرح سے عباس کو مارا دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا ہے دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا. جب تن سے جدا ہو گئے عباس کے بازو ہے جب تن سے جدا ہو گئے عباس کے بازو دانتوں میں علمدار نے مشکی زمایا ہے پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا ہے. عباس یہ شبیر سے بولے دم آخر عباس یہ شبیر سے بولے دم آخر میں آج فدا ہو گیا اسلام دریا یہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا. نہیں مانگوں گی بسا جائیے امو پانی نہیں مانگوں گی بسا جائیے امو دروازہ خیمہ پہ سکینہ کا تھا گریا ہے دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا ہے. غازی تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے غازی تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے. روتے ہوئے شبیر نے بھائی کو پکارا ہے دریا پہ تڑپتا ہے علمدار
عباس کے دل سے نہ مٹے گا یہ کبھی غم، عباس کے دل سے نہ کب مٹے گا یہ کبھی غم، زینب تیرے پردے کو نہ بھائی نے بچایا، دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا، ناصر جو پڑھا میں نے یہ عباس کا نوحہ، ناصر جو پڑھا میں نے یہ عباس کا نوحہ، محشر میں بھی لب پر میرے ہوگا یہی نوحہ، دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا، یا حسین یا حسین سجاد کی آنکھوں میں اشکوں اندر ہے، کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، بابا زینب جو بے مخنو چادر ہے، سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، شبیر کا بیٹا ہے حیدر کا یہ پوتا ہے، شبیر کا بیٹا ہے حیدر کا یہ پوتا ہے، سجاد کو بیڑی کا اور توق کا کیا ڈر ہے، سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، عاشور کی شب ہر سو رونے کی صدائیں ہیں، عاشور کی شب ہر سو رونے کی صدائیں ہیں، جلتے ہوئے خیمے ہیں جگتا ہوا بستر ہے، سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، نیزے پہ سرے سرور ہے بیویاں بے چادر، نیزے پہ سرے سرور ہے بیویاں بے چادر، اس بات کا صدمہ ہی سجاد کے دل پر ہے، سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، 40 برس روئے آنکھوں سے لہو عابد، روئے نہ جو عابد پر دل اس کا پتھر ہے، سجاد کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، ناصر نہیں رک سکتا زہرا کی دعا ہے یہ، ناصر نہیں رک سکتا زہرا کی دعا ہے یہ، سجاد کا ماتم جو صدیوں سے گھر گھر ہے، سجاد آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے، بازار میں زینب جو بے مخنو چادر ہے۔
جزاک اللہ ناصر بھائی، جزاک اللہ، بہت ماشاء اللہ. ذوالفقار بھائی آپ بس آپ مجلس کا اینڈ کرا دیں. قبلہ تشریف رکھتے ہیں. قبلہ زیارت بسم پڑھائیں اللہ گے. ذوالفقار بھائی، بسم اللہ. قبلہ آپ پڑھا دیں، بسم زیارت اللہ پڑھا دیں. ذوالفقار بھائی. ذوالفقار بھائی کو آواز نہیں جا رہی ہے، قبلہ آپ زیارت پڑھا دیں. کیا مجھ سے مخاطب ہیں؟ سے جی کہا ہاں، میں جاتا آپ سے جی آگا میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ زیارت پڑھا دیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء علیہ السلام، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والضبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الحی انس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجک. جزاک اللہ. تمام مومنین کا شکریہ، اور آغا آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت نکالا. ذیشان بھائی اگر میری آواز سن رہے ہوں، مجلس کا اختتام ہو گیا ہے، اور بس ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے والد کی سلامت رہیے. خدا ان کو اپنے رحمت میں جگہ دی. السلام علیکم. مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھیں، اور میری دلی تعزیت قبول فرمائیے اس سلسلے میں. جزاک اللہ. میری جانب سے اور ذیشان کی جانب سے تمام احباب اور دوستوں کا، تمام رشتہ داروں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس میں حصہ لیا. مولا مرحوم سید معظم حسین ابن سید غلام محمد کی روح کو اپنے جبار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. آمین. خدا حافظ، خدا حافظ، اور فی امان اللہ. یہ مان لو. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.